ہمارے اسٹیج پر گوالیئر سے تشریف لانے والا ایک ایسا شاعر ہے جس کی مادری زبان تو ہندی ہے، لیکن اس نے اردو ذاتی طور پر سیکھی اور اتنی اچھی اردو سیکھی اور اتنی اچھی وہ شاعری کرنے لگے کہ ہم اردو والے جن کی مادری زبان اردو ہے انہیں دیکھ کے رشک کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا ایسے شعر کہنے کی صلاحیت ہم میں دے دے۔ اس پیارے شاعر کا نام ہے اتل اجنبی۔ گوالیئر کے مہمان شاعر مائک پر جناب اتل اجنبی، غور سے سنیے گا تو میری بات بھی رہ جائے گی اور ان کی شاعری کا وقار بھی سلامت رہے گا اور آپ کا حسن سماعت بھی قابل تعریف ہو جائے گا۔ ہاں بھائی اتل جی۔ محترم حاضرین، ایک مطلع پیش کرتا ہوں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، محبتیں چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر، ملاحظہ کیجیے، ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر۔ واہ! ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر، ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں، ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ واہ واہ واہ! ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ حضرات، اتنے بڑے مجمع میں اور اندور میں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اس بنا پر بھی میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے شاعری پیش کروں۔ ہاں بھائی، نائٹ۔ عرض کرتا ہوں کہ سب کی آواز میں آواز ملانے والا، سب کی آواز میں آواز ملانے والا، وقت پڑنے پہ نہیں ساتھ نبھانے والا، وقت پڑنے پہ نہیں ساتھ نبھانے والا۔ اور حضرات، یہ شعر آپ کے حوالے کہ گھر کا دروازہ اس انداز سے کھولا اس نے۔ شعراء اکرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ وقت پڑنے پہ نہیں ساتھ نبھانے والا، گھر کا دروازہ اس انداز سے کھولا اس نے، گھر کا دروازہ اس انداز سے کھولا اس نے، میں نہیں جیسے کوئی اور تھا آنے والا۔ واہ 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 واہ! گھر کا دروازہ اس انداز سے کھولا اس نے، میں نہیں جیسے کوئی اور تھا آنے والا۔ حضرات، برادرم حسن کاظمی صاحب نے ماں کے شعر سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں جس میں ماں لفظ کہیں نہیں ہے، لیکن جب میں یہ شعر کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں میری ماں تھی۔ حاضر کرتا ہوں آپ کے قدموں میں، دعائیں چاہتا ہوں، شاعری پڑھنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ندی، پہاڑ، شجر اور نہ گلستاں کی طرف، ندی، پہاڑ، شجر اور نہ گلستاں کی طرف، زمین دیکھتی رہتی ہے آسماں کی طرف۔ ندی، پہاڑ، شجر اور نہ گلستاں کی طرف، زمین دیکھتی رہتی ہے آسماں کی طرف۔ یہ اور بات کئی گھر ہیں بیچ میں لیکن، یہ اور بات کئی گھر ہیں بیچ میں لیکن، تمہارے تیر کا رخ ہے میرے مکاں کی طرف۔ یہ اور بات کئی گھر ہیں بیچ میں لیکن، تمہارے تیر کا رخ ہے میرے مکاں کی طرف۔ حضرات، آج بھروسہ نیاز نے جناب جاوید اختر صاحب، میرے بہت پیارے دوست طارق قمر اور رائے صاحب کا یہاں پر ان کا سمان کیا، اعزاز دیا۔ یہ پورے نوجوانوں کا اعزاز ہے۔ اتل وہ غزل پڑھیے، لاتا کہاں سے؟ جی میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع، ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ ذکر کیا، اہل علم و دانش کا مجمع اور یہ میرا شعر، کہ ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں۔ ملاحظہ کیجئے، ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں، اس سے معقول انتقام نہیں۔ واہ 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 واہ! ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں، اس سے معقول انتقام نہیں۔ اور یہ شعر آپ تک پہنچے گا کہ جب جسے چاہیے برا کہیے، جب جسے چاہیے برا کہیے، اس سے آسان کوئی کام نہیں۔ واہ واہ واہ! جب جسے چاہیے برا بہت کہیے، اچھے، واہ اس واہ سے واہ! آسان کوئی کام نہیں۔
اور جو دوست میرے یہاں سیٹی بجا رہے تھے، میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کرم ہے اس کا کوئی بددعا نہیں لگتی، کرم ہے اس کا کوئی بددعا نہیں لگتی، میرے چراغ جلے تو ہوا نہیں لگتی، میرے چراغ جلے تو ہوا نہیں لگتی، اور تمہارے پیار کی زنجیر میں بندھا ہوں میں، تمہارے پیار کی زنجیر میں بندھا ہوں میں، سزا یہ کیسی ملی ہے سزا نہیں لگتی، بہت اچھے، تمہارے پیار کی زنجیر میں بندھا ہوں میں، سزا یہ کیسی ملی ہے سزا نہیں لگتی۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ شعر آپ تک پہنچے گا کہ کرم ہے اس کا کوئی بددعا نہیں لگتی، میرے چراغ جلے تو ہوا نہیں لگتی، کسی سے پیار کرو اور تجربہ کر لو، کسی سے پیار کرو اور تجربہ کر لو، کسی سے پیار کرو اور تجربہ کر لو، یہ روگ ایسا ہے جس میں دوا نہیں لگتی، یہ روگ ایسا ہے جس میں دوا نہیں لگتی۔ ایک مطلب ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک تھکن قوت اظہار میں آ جاتی ہے، ایک تھکن قوت اظہار میں آ جاتی ہے، وقت کے ساتھ کمی پیار میں آ جاتی ہے، وقت کے ساتھ کمی پیار میں آ جاتی ہے۔ اور یہ شعر آپ کے قدموں میں رکھ کے اجازت چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ کمی پیار میں آ جاتی ہے۔ اور جاوید صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ وقت کے ساتھ کمی پیار میں آ جاتی ہے، جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے، واہ 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 واہ، بہت جب غزل اچھے، میر کی بہت پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے، اور ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے، پوچھو نہ اس سے کون ہے آتا کہاں سے ہے، دوستو یہ غزل سنیے گا، پوچھو نہ اس سے کون ہے آتا کہاں سے ہے، دل کی کہانی دیکھو سناتا کہاں سے ہے، دل کی کہانی دیکھو سناتا کہاں سے، اور لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھوں کا کہ ہجر کا، لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھوں کا کہ ہجر کا، آنسو ہماری آنکھ میں آتا کہاں سے ہے، واہ واہ، لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھوں کا کہ ہجر کا، آنسو ہماری آنکھ میں آتا کہاں سے، اور اس کی ترقیوں کی کہانی میں میں بھی ہوں، اس کی ترقیوں کی کہانی میں میں بھی ہوں، اس کی ترقیوں کی کہانی میں میں بھی ہوں، اس کی ترقیوں کی کہانی میں میں بھی ہوں، اب دیکھنا ہے یہ کہ سناتا کہاں سے ہے، اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، اب دیکھنا ہے یہ کہ سناتا کہاں سے ہے۔ اور حضرات بزرگ اتنا کہہ گئے ہیں کہ اردو شاعری میں کچھ بچا نہیں ہے، ہم تو بس ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ شعر آپ کے حوالے کہ گھر لے لیا ہے اب کے اسی کے پڑوس میں، پوچھو نہ اس سے کون ہے آتا کہاں سے ہے، دل کی کہانی دیکھو سناتا کہاں سے ہے، اس کی ترقیوں کی کہانی میں میں بھی ہوں، اب دیکھنا ہے یہ کہ سناتا کہاں سے ہے، گھر لے لیا ہے اب کے اسی کے پڑوس میں، گھر لے لیا ہے اب کے اسی کے پڑوس میں، اس بار دیکھیں آگ لگاتا کہاں سے ہے، اس بار دیکھیں آگ لگاتا کہاں سے۔ اور معذرت کے ساتھ مقطع کہ تو نے غزل پڑھی تو اتل کچھ نے داد دی، تو نے غزل پڑھی تو اتل کچھ نے داد دی، کچھ لوگ سوچنے لگے لاتا کہاں سے ہے،